عموماً جب انسان کسی جسمانی یا تکنیکی مسئلے کی بات کرتا ہے نا، تو وہاں ایک خاص قسم کی درستگی کی توقع کی جاتی ہے۔ جی بالکل۔ مطلب بالکل کسی ریاضی کے فارمولے کی طرح۔ جی بالکل، جیسے 2 اور 2 4 ہوتے ہیں، اس میں کوئی ابہام نہیں ہوتا۔ ہاں بالکل، جیسے فرض کریں کسی کے بازو کی ہڈی ٹوٹتی ہے، وہ ہسپتال جاتا ہے، ایکس رے ہوتا ہے، اور اس کالی فلم پر ایک ٹوٹی ہوئی سفید لکیر بالکل صاف نظر آ جاتی ہے۔ اور ڈاکٹر بس اس کی طرف اشارہ کر کے کہتا ہے کہ دیکھیں یہ رہا مسئلہ اور یہ رہا پلاسٹر کی صورت میں اس کا حل، بات وہیں ختم ہو جاتی ہے۔ کیونکہ یہ ایک بہت دو ٹوک معاملہ ہے نا، اس میں جذبات کا یا کسی پیچیدہ فلسفے کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا۔ ہڈی ٹوٹی ہے اور اسے جوڑنا ہے۔ انسان کو ایسی صورتحال میں کافی نفسیاتی اطمینان محسوس ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ ہمارا ذہن ان چیزوں کو ترجیح دیتا ہے جو نظر آئیں، جن کا کوئی فوری اور ٹھوس حل نکالا جا سکے۔ مگر مسئلہ یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ایکس رے مشین کی طرح کام نہیں کرتی۔ جب ہم انسانی نفسیات، رویوں کی تبدیلی اور زندگی کے بڑے فیصلوں کی دنیا میں قدم رکھتے ہیں تو اچانک وہ ساری وضاحت غائب ہو جاتی ہے۔ صحیح بات ہے، وہ منظرنامہ بہت دھندلا اور پیچیدہ سا ہو جاتا ہے۔ بالکل، اور آج کے اس گہرے مطالعے کا محور یہی پیچیدگی ہے۔ ہم انفرادی انتخاب کی آزادی اور دوسروں پر کنٹرول کی جو ہماری خواہش ہوتی ہے نا، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ہمارے پاس آج سورت یونس، جو کہ قرآن کا 10واں باب ہے، اس کی 2 انتہائی اہم آیات موجود ہیں، یعنی آیت نمبر 108 اور 109۔ یہ دونوں آیات بظاہر بہت سادہ لگتی ہیں، لیکن ان کے اندر انسانی نفسیات اور لیڈرشپ کا ایک پورا فلسفہ سمایا ہوا ہے۔ تو چلیں اس کی تہیں کھولتے ہیں۔ ان آیات میں پوشیدہ سبق واقعی بہت حیران کن ہے۔ ہم گفتگو کا آغاز آیت 108 کے پہلے حصے سے کرتے ہیں۔ اگر ہم اس پہلے حصے پر غور کریں تو وہاں ایک بہت ہی طاقتور اعلان کیا گیا ہے۔ الفاظ کچھ یوں ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اے لوگو، تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے۔ اچھا، یہاں جو لفظ سب سے زیادہ توجہ طلب ہے وہ ہے الناس، جس کا مطلب پوری انسانیت ہے۔ مطلب یہ پیغام کسی خاص قبیلے یا مخصوص جغرافی خطے کے لیے نہیں ہے۔ بالکل نہیں، یہ ہر اس فرد کو مخاطب کر رہا ہے جو شعور رکھتا ہے، اور اعلان یہ ہے کہ سچائی یا حق آ چکا ہے، یعنی حقیقت کو واضح کر دیا گیا ہے، زندگی گزارنے کا درست راستہ دکھا دیا گیا ہے۔ یعنی اب کوئی یہ عذر پیش نہیں کر سکتا کہ اسے معلوم نہیں تھا۔ سچائی تو ایک کھلی کتاب کی طرح سامنے رکھ دی گئی ہے۔ بالکل، وہ پردے ہٹا دیے گئے ہیں جو انسان کو اندھیرے میں رکھے ہوئے تھے۔ تو یہاں سے ایک قدرتی سوال پیدا ہوتا ہے نا، جب حقیقت اس قدر واضح ہو کر سامنے آ جائے، راستہ دکھا دیا جائے، تو پھر فیصلہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ کیا اس سچائی کو زبردستی منوایا جائے گا؟ اور اس کا جواب اسی آیت کے اگلے حصے میں ملتا ہے، جہاں کہا گیا ہے کہ جو ہدایت پاتا ہے وہ اپنے ہی فائدے کے لیے، اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ یہ بات بہت گہری ہے۔ جی، اور یہاں جو بات سب سے زیادہ دلچسپ ہے وہ یہ ہے کہ ان الفاظ میں روحانی خود غرضی کا ایک بہت ہی انوکھا تصور پیش کیا گیا ہے۔ روحانی خود غرضی؟ یہ اصطلاح تو بظاہر کافی عجیب سی لگتی ہے، کیونکہ ہم عام طور پر خود غرضی کو ایک نیگیٹو چیز سمجھتے ہیں۔ ہاں بالکل، لیکن یہاں سچائی کو ماننے کے حوالے سے انسان کو یہ احساس دلایا جا رہا ہے کہ اعمال کے نتیجے مکمل طور پر ذاتی نوعیت کے ہیں۔ مطلب ہماری اینا اکثر ہمیں یہ دھوکہ دیتی ہے نا، کہ اگر ہم کوئی نیکی کر رہے ہیں یا کسی سچائی کو مان رہے ہیں تو ہم شاید کسی پر احسان کر رہے ہیں۔ یہی وہ نفسیاتی گرہ ہے جسے یہ آیت کھول رہی ہے۔ اگر کوئی شخص سچائی کو تسلیم کرتا ہے تو اس سے سچائی پیش کرنے والے کا کوئی بھلا نہیں ہو رہا، اس کا 100% فائدہ اسی شخص کی اپنی ذات کو ہے۔ اور اگر وہ اسے مسترد کرتا ہے تو سارا بوجھ اور نقصان بھی اسی پر گرے گا۔ بالکل، سچائی اپنی جگہ قائم رہے گی، اس کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا۔ اس تصور کو سمجھنے کے لیے ہم ایک حقیقی زندگی کی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں ایک شخص کی حالت بہت خراب ہے، وہ ایک انتہائی ماہر ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے۔ ڈاکٹر اس کا مکمل معائنہ کر کے اسے ایک بہترین زندگی بچانے والا نسخہ دے دیتا ہے۔ صحیح۔ بلکہ فرض کریں وہ ڈاکٹر دوائی بھی لا کر اس مریض کے سامنے رکھ دیتا ہے۔ اب علاج کا وہ ذریعہ بالکل واضح حالت میں موجود ہے، لیکن اس دوائی کو اٹھانا اور کھانا یہ مکمل طور پر اس مریض کا اپنا انتخاب ہے۔ ارے واہ، یہ تشبیہ تو بہت زبردست ہے،
اور یہیں پر وہ ایکس رے والی بات پیچھے رہ جاتی ہے، کیونکہ ڈاکٹر مریض کی بیماری کی تشخیص تو کر سکتا ہے، لیکن وہ مریض کا منہ زبردستی کھول کر دوائی اندر نہیں انڈیل سکتا۔ ہاں، اگر وہ ایسا کرے گا تو وہ علاج نہیں بلکہ ایک طرح کا تشدد بن جائے گا۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور دلچسپ بات یہ ہے کہ اگر مریض اپنی ضد میں آ کر وہ دوائی نہ کھائے اور اس کی طبیعت بگڑ جائے تو اس سے ڈاکٹر کی صحت پر تو کوئی منفی اثر نہیں پڑے گا نا، ڈاکٹر تو بیمار نہیں ہوگا۔ اور اگر مریض دوائی کھا کر صحت یاب ہو جائے تو اس سے ڈاکٹر کی جسمانی طاقت میں بھی کوئی اضافہ نہیں ہو جائے گا۔ فائدہ یا نقصان صرف اور صرف اس مریض کا اپنا ہے۔ یہ بات معاملے کی روح کو بالکل واضح کر دیتی ہے۔ یہ آیت انسان کو بتا رہی ہے کہ نجات کا دار و مدار کسی دوسرے پر نہیں ہے، یہ ایک مکمل طور پر آزادانہ انتخاب ہے۔ لیکن دیکھیں، اس آزادی کے ساتھ ایک بہت بڑا عملی سوال ابھرتا ہے۔ وہ کیا؟ سوال یہ ہے کہ اگر انتخاب مکمل طور پر مریض کا اپنا ہے تو پھر اس ڈاکٹر یا پیغام پہنچانے والے کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ مطلب کیا وہ بس ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھا رہے؟ یہ واقعی ایک الجھن پیدا کرتا ہے۔ اگر وہ کسی کو تباہی کے راستے پر جاتے دیکھے اور اسے زبردستی نہ روکے تو کیا یہ ایک طرح کی مجرمانہ خاموشی نہیں ہوگی؟ بظاہر تو لگتا ہے کہ شاید ذمہ داری سے بھاگنے کی بات ہو رہی ہے۔ نہیں، یہ بہت اہم سوال ہے اور لوگ اکثر یہاں آ کر ٹھوکر کھاتے ہیں۔ بات ذمہ داری سے بھاگنے کی نہیں ہو رہی، بلکہ دائرہ کار کو اپنی حدود کو سمجھنے کی ہو رہی ہے، اور اس کا جواب ہمیں آیت کے آخری حصے میں ملتا ہے، جہاں کہا گیا ہے، اور میں تم پر کوئی وکیل نہیں ہوں۔ اچھا، یہ لفظ وکیل بہت دھیان مانگتا ہے، کیونکہ آج کل جب ہم وکیل کا لفظ سنتے ہیں تو فوراً عدالت میں کھڑے کالے کوٹ والے شخص کا تصور ذہن میں آتا ہے۔ ہاں بالکل، مگر 1400 سال پہلے عربی زبان میں اس کا یہ مطلب تو نہیں تھا۔ یہاں وکیل سے مراد ایک ایسا شخص ہے جو کسی دوسرے کے اعمال کا ضامن ہو، جو اس کا نگران ہو۔ یعنی جسے ہم آج کل کی زبان میں مینیجر کہہ سکتے ہیں۔ صرف سچائی تم تک پہنچا دینا ہے، میں تمہارے اعمال کا ٹھیکیدار نہیں ہوں کہ زبردستی تم سے عمل کرواؤں۔ یہاں آ کر بات واقعی بہت دلچسپ ہو جاتی ہے، کیونکہ اگر ہم اس تصور کو آج کے دور کی لیڈرشپ سے جوڑ کر دیکھیں تو ایک عجیب سا تضاد نظر آتا ہے۔ آج تو لیڈرشپ کا مطلب ہی یہ بن چکا ہے کہ لیڈر ہر صورت اپنی بات منوائے۔ بالکل، چاہے وہ کوئی کمپنی کا CEO ہو یا گھر میں والدین ہوں، انسان کے اندر دوسروں کو اپنے سانچے میں ڈھالنے کی بڑی شدت نفسیاتی بھوک ہے۔ ہماری انام مانتی ہی نہیں ہے کہ کوئی ہماری بات کو رد کر سکتا ہے، اور اسی کا نتیجہ وہ شدید ذہنی دباؤ ہے جسے آج کل برن آؤٹ کہا جاتا ہے۔ صحیح کہا آپ نے۔ جب ایک مینیجر سمجھ لیتا ہے کہ نتائج نکلوانا 100% اس کے ہاتھ میں ہے، تو وہ لوگوں کے غلط فیصلوں کو اپنی ذاتی ناکامی سمجھنے لگتا ہے۔ وہ غصہ کرتا ہے، چیختا ہے، اور پھر زبردستی کی ہتھ کنڈے استعمال کرنے لگتا ہے۔ بالکل، اور ہم ایک ایسا بوجھ اٹھا لیتے ہیں جو ہمارے کندھوں کے لیے بنا ہی نہیں ہے۔ یہ آیت ہمیں اس غیر فطری بوجھ کو اتار پھینکنے کا سبق دیتی ہے۔ مگر کیا اس طرح انسان بالکل بے حس نہیں ہو جائے گا؟ مطلب اگر ماں باپ اپنے بچے کو غلط راستے پر جاتے دیکھیں اور کہیں کہ بھئی ہم تو وکیل نہیں ہیں، تو یہ تو بڑا عجیب رویہ ہوگا۔ دیکھیں، یہاں ایک بہت باریک لکیر ہے۔ پیغام پہنچانا، محبت اور ہمدردی سے سمجھانا، یہ تو فرض ہے، لیکن نتائج پر کنٹرول کی خواہش کو چھوڑ دینا، یہ اصل حکمت ہے۔ یعنی اپنا سچ مسلط کرنے کی کوشش نہ کی جائے۔ جی، کیونکہ جب آپ مسلط کرتے ہیں تو آپ اس شخص کی انفرادی آزادی کا احترام نہیں کر رہے ہوتے۔ ایک ماں بچے کو آگ کے نقصانات بتا سکتی ہے، لیکن اگر وہ بڑا ہو کر خود آگ میں ہاتھ ڈالنے کا فیصلہ کر لے تو ماں اسے زنجیروں سے تو نہیں باندھ سکتی نا۔ یہ بات واقعی ذہنی آزادی فراہم کرتی ہے، یہ احساس کہ میں ذمہ دار ہوں مگر میں ضامن نہیں ہوں۔ لیکن اس سے ہمارا اگلا مرحلہ شروع ہوتا ہے۔ کہ اب آگے کیا کیا جائے؟ ہاں، فرض کریں ایک شخص نے سچی بات لوگوں کے سامنے رکھ دی، لیکن لوگوں نے اسے یکسر مسترد کر دیا یا مخالفت شروع کر دی۔ اب اس شخص کا رد عمل کیا ہونا چاہیے؟ اور ہماری اگلی آیت یعنی آیت 109 اسی کا جواب دیتی ہے۔ بالکل، اور یہ جواب ایک دوہری ہدایت کی صورت میں ہے۔ آیت کے الفاظ ہیں، اور آپ اس کی پیروی کریں جو آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے، اور صبر کریں۔ اس چھوٹے سے جملے میں عمل اور برداشت کا کمال توازن ہے۔ اگر اس دوہری ہدایت کو تھوڑا اور کھولیں
تو یہ اندرونی عمل اور بیرونی برداشت کا کیا تعلق بنتا ہے؟ کیونکہ عام طور پہ تو ہم صبر کا مطلب یہی لیتے ہیں کہ بس خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ اور سب سہتے رہو۔ یہ صبر کی بہت ہی محدود تشریح ہے۔ یہاں پہلا حکم ہے پیروی کرنا۔ یہ ایک متحرک کمم ہے۔ مطلب لوگ چاہے جو بھی کر رہے ہوں، آپ کا فوکس اپنے درست راستے پر ہونا چاہیے۔ آپ کا عمل نہیں رکنا چاہیے۔ اچھا، اور پھر دوسرا حکم ہے صبر کرنا۔ تو اس کا مطلب ہے کہ یہ صبر کوئی بے بسی والی خاموشی نہیں ہے، بلکہ ایک ذہنی استقامت ہے۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ مطلب جب انسان کسی کی بھلائی چاہتا ہو اور وہ لوگ بات ماننے کے بجائے مخالفت پر اتر آئیں، تو اپنے غصے کو قابو میں رکھنا اور مستقل مزاجی سے اپنا کام کرتے رہنا، یہ اصل صبر ہے۔ جی، اور یہ دنیا کے مشکل ترین کاموں میں سے ایک ہے، کیونکہ ہماری انا چاہتی ہے کہ ہم فوراً رد عمل دیں، ہم بتائیں کہ بھئی ہم صحیح ہیں اور تم غلط ہو۔ اس صورتحال کو سمجھنے کے لیے ہم ایک اور مثال لیتے ہیں۔ ذرا تصور کریں کہ ایک خطرناک پہاڑی راستہ ہے۔ وہاں ایک گائیڈ ہے جس کے پاس ایک بالکل درست نقشہ موجود ہے۔ یہ نقشہ اس وحی کی نمائندگی کرتا ہے۔ صحیح۔ اب اس گائیڈ کے ساتھ کچھ سیاح ہیں جو چوٹی تک جانا چاہتے ہیں۔ گائیڈ نقشے کے مطابق انہیں محفوظ راستہ بتاتا ہے، لیکن وہ سیاح کہتے ہیں کہ ہم تمہاری بات کیوں مانیں، ہم تو فلاں شارٹ کٹ لیں گے۔ حالانکہ گائیڈ جانتا ہے کہ وہ شارٹ کٹ سیدھا ایک گہری کھائی میں گرتا ہے۔ بالکل۔ اب اس موقع پر گائیڈ کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا وہ ان سے لڑنا شروع کر دے کہ تم ہر صورت میرے پیچھے چلو؟ بات نہیں مانتے تو وہ غصہ کرنے کے بجائے اپنا توازن برقرار رکھے۔ جی، وہ خبردار کرنے کا فرض ادا کر چکا۔ اب اگر وہ کھائی میں کودتے ہیں تو یہ ان کا اپنا انتخاب ہے۔ اس مثال سے کتنا واضح ہو جاتا ہے کہ گائیڈ کی کامیابی یہ نہیں ہے کہ اس نے کتنے لوگوں کو زبردستی کھینچ لیا، بلکہ کامیابی یہ ہے کہ اس نے خود نقشے کو نہیں چھوڑا۔ بالکل۔ لیکن یہاں انسان کی ایک اور کمزوری سامنے آتی ہے۔ انسان فطری طور پر جلد باز ہے۔ ہمارے اندر یہ خواہش مچلتی ہے کہ اگر ہم سچے ہیں تو فوراً کوئی ایسا فیصلہ کن لمحہ آنا چاہیے جب سب پر عیاں ہو جائے کہ کون صحیح تھا۔ انسان کے اندر انصاف کی ایک شدید پیاس ہوتی ہے نا۔ جب وہ دیکھتا ہے کہ غلط راستے پر چلنے والے بظاہر کامیاب نظر آ رہے ہیں تو اندر ایک گہری بے چینی پیدا ہوتی ہے۔ ہاں، وہ چاہتا ہے کہ قدرت فوراً حرکت میں آئے یا وہ خود جج بن کر سزا دے دے۔ تو پھر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ صبر کب تک کرنا ہے؟ اس ساری برداشت کا اختتام کیا ہوگا؟ اور اسی بے چینی کا علاج اس آیت کے آخری حصے میں دیا گیا ہے، جہاں ایک حتمی اتھارٹی کا ذکر ہے۔ الفاظ ہیں، یہاں تک کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے۔ اچھا، یعنی جہاں صبر کی حد ختم ہوتی ہے وہاں سے ایک نیا تصور شروع ہوتا ہے۔ جی، اگر ہم اسے وسیع تر تناظر میں دیکھیں نا تو یہ آیت انسان کو اس ذہنی دباؤ سے آزاد کر رہی ہے جو جج بننے کی خواہش سے پیدا ہوتی ہے۔ تو کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس بات کا ادراک کہ ایک بہترین فیصلہ کرنے والا موجود ہے جو آخرکار معاملات کو سنبھال لے گا، دراصل اسی صبر کو عملی طور پر ممکن بناتا ہے؟ بلا شبہ صبر کرنا اسی وقت ممکن ہوتا ہے جب انسان کو یہ یقین ہو کہ اس کی محنت رائیگان نہیں جائے گی۔ حتمی فیصلہ دینا ہمارا کام نہیں ہے، یہ سمجھ کر انسان ایک بہت بڑا نفسیاتی بوجھ اتار دیتا ہے۔ یہ بات واقعی دل کو سکون دینے والی ہے، کیونکہ ہم غصے میں اکثر انتقام کی طرف نکل جاتے ہیں۔ ہم صورتحال کا صرف ایک پہلو دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہمارا علم تو محدود ہے نا۔ بالکل، ہم نہیں جانتے کہ سامنے والے کی مجبوری کیا تھی، اور اسی لیے ہم بہترین فیصلہ کرنے والے نہیں ہو سکتے۔ اپنے غصے پر قابو پانے کا یہ سب سے بہترین طریقہ ہے۔ اگر ہم ان دونوں آیات کے اس پورے سفر پر نظر ڈالیں نا تو یہ دراصل زندگی کو متوازن انداز میں گزارنے کا ایک مکمل خاکہ پیش کرتی ہیں۔ سچائی کا آنا، اس کی انفرادی ذمہ داری، دوسروں کا وکیل بننے سے گریز کرنا، اپنے راستے پر ثابت قدم رہنا اور آخر میں حتمی فیصلے تک صبر کرنا۔ یہ صرف ایک مذہبی تصور نہیں ہے، بلکہ ذہنی صحت کا ایک بہت بڑا نسخہ ہے۔ اور آج کے اس شور و غل والے دور میں تو اس کی اہمیت بہت بڑھ گئی ہے۔ آج سوشل میڈیا پر ہر شخص اپنا سچ دوسروں کے حلق سے زبردستی نیچے اتارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ لوگ لڑ رہے ہیں کہ آخر دوسرا شخص وہ کیوں نہیں دیکھ پا رہا جو میں دیکھ رہا ہوں۔ ہم سب جانے انجانے میں دوسروں کی زندگیوں کے وکیل بننے کی کوشش کر رہے ہیں، حالانکہ ہماری اصل ذمہ داری صرف خود کو ٹھیک رکھنا اور دوسروں تک خیر کی بات پہنچانا تھی۔
بالکل، یہ آیات سکھاتی ہیں کہ محض سچائی کو پیش کر دینا اور پھر ایک قدم پیچھے ہٹ جانا کس قدر ذہنی سکون کا باعث ہو سکتا ہے۔ جی، اس طرح انسان کی توانائیاں لڑنے کے بجائے خود اپنے عمل کو سنوارنے پر خرچ ہوتی ہیں۔ اور اب اس گفتگو کو سمیٹتے ہوئے میرے ذہن میں ایک بہت ہی غور طلب بات ابھر رہی ہے۔ ہم نے شروع میں اس ڈاکٹر کی بات کی تھی جو زبردستی دوا نہیں کھلا سکتا۔ ذرا تصور کریں اگر ہم واقعی اپنی روزمرہ کی زندگی میں یہ مان لیں کہ ہم دوسروں کی زندگیوں، ان کے عقائد اور ان کے فیصلوں کے مینیجر یا داروغہ نہیں ہیں، تو ہماری روزمرہ کی پریشانیوں اور رشتوں کی الجھنوں میں کتنی زبردست کمی آ جائے گی۔ دوسروں کو ان کے حال پر اور حتمی فیصلے کو ایک بہترین ذات پر چھوڑ دینے سے زندگی کتنی ہلکی ہو سکتی ہے۔ واقعی یہ ایک ایسا خیال ہے جو انسان کو اندر سے آزاد کر دیتا ہے۔ بالکل، اور اسی سوچنے پر مجبور کر دینے والے خیال کے ساتھ ہمارا آج کا یہ گہرا مطالعہ اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ مستقل مطالعہ جاری رکھیے اور سوچ کے نئے زاویے تلاش کرتے رہیے۔